دوستو، بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، تساں حضرات دی خدمت وچوں سورہ الحجرات دی آیت نمبر 14 اور 15 تلاوت کیتیاں۔ انہاں آیات نے روشنی وچ چند معلومات ایمان یقین دیاں چند گلاں جڑیاں دور حاضر نال انتہائی اہمیت رکھینیاں وہ تساں حضرات دے گوش گزار کرنا ارادہ ہے۔ اللہ کریم سچ اور حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے، اور اس تو بعد صحیح معنی وچوں دین اسلام دا قرآن و سنت دے احکامات دا پابند رہن دی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت وچوں اللہ تعالی نے ایک خاص قبیلے دے لوگوں دے متعلق یہ آیت نازل کی تھی، جڑے لوگ حالات تو تنگ آ کے بھوک اور افلاس تو مجبور ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر آئے اور آکھن لگے، اللہ دے نبی اساں تساں تے ایمان آنن نا اعلان کرے نے۔ اللہ نے نبی بجائے اس نے کہ خود جواب دے نا، اللہ تعالی نے یہ آیت اتار دیتی کہ میرا پیغمبر قالت الاعراب آمنا، اے بدو اور دیہاتی لوگ آکھنے پہن کہ اسا ایمان گنایا۔ فرما دیو میرا پیغمبر لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تساں ایمان کوئی نہیں آندا بلکہ تسی انج آکھو کہ اسلمنا، اساں اسلام گنایا۔ اور میں اللہ کہہ رہا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، حالی او جڑا ایمان دے نال ایک خاص یقین والا درجہ ہے او تساں نے دلاں وچ اجے تک داخل نہیں ہویا۔ ان اللہ غفور الرحیم، ہاں بحیثیت مسلمان، بحیثیت اسلام دا دعویٰ کرن والا، اس دے کچھ اعمال چونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، بعض نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول کر گینن اور بعض گناہوں تو بھی اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے، لیکن دعویٰ ایمان دا نہ کرو۔ توجہ کرو، قرآن دے وچ اللہ تعالیٰ نے اس گل دی تردید کر دیتی کہ انہاں آکھیا اسا ایمان گننا ہے، اللہ فرمایا ایمان نہیں آکھو اسلام گننا ہے، اس وجہ تو کہ حالی تک اسلام، حالی تک ایمان تساں دے دلاں وچ داخل نہیں ہویا،
اور دلوں وچ جب تک وہ اسلام داخل نہ ہوئے وہ ایمان نہیں بڑھنا۔ قرآن دے وچ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات تے دو لفظ ایسے بیان فرمائے کہ جڑے ہم مانا انہوں نے معنی ہکا جائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کدائی قرآن فرمانے جہاد اور قتال، کدائی اللہ فرمانے نبی اور رسول، کدائی اللہ فرمانے اسلام اور ایمان۔ اے ہم مانا بھی ہیں اور معنی دے لحاظ نال ایک دوئے نالوں مختلف بھی ہیں۔ علماء کرام نے مفسرین نے بہت ہی اعلیٰ اچھا جواب دیتا ان الفاظ دا۔ فرمایا کہ جتھے قرآن دے وچوں اے دو لفظ اکٹھے ہو ونجے جڑے معنی دے لحاظ نال مترادف ہیں ہکا جہا معنی، فرمایا اگر اے اکٹھے ہو ونجے تو انہاں دے اوتے جڑی مراد ہو سی وہ ہکا ہو سی، اور اگر اے جدا جدا جگہ تے ذکر کیتے جائیں، مثلا کوئی پہلے پارے وچ کوئی پنجویں پارے وچ، ایک کئی صورت ہے دعا کئی صورت ہے، تو فرمایا بات انہاں دا معنی بھی الگ الگ ہو سی۔ لہذا قرآن نے دس دیتا کہ اسلام اور ایمان یہ ایک شے دا نام نہیں، اسلام ہور شے ہے اور ایمان ہور شے ہے۔ اور جڑی اسی اپنے مدارس دے وچ اور عام مساجد دے وچ قرآن پاک پڑھن والے بچیاں نال دین اسلام یا گلاں کرینے ہاں، بنیادی طور تے انہاں ایمان مفصل اور ایمان مجمل اے اسی انہاں کو یاد کرے لیں۔ ایمان مجمل دے ہوتے اگر غور کرو تو سارا کچھ مواد اس کے اندر موجود ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، میں اللہ تعالیٰ نے ذات تے ایمان اڑینا انجے ہار ایمان اڑینا جی او ذات اپنی صفات نال متصف ہے۔ اگو کے فرمایا وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں جتنے اللہ تعالیٰ دے احکامات ہیں قبل تو میں انہوں کو قبول کرے لوں۔ قبولیت تو بعد اگو الفاظ جڑے علماء نے لکھیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں جڑا اقرار قبل تو میں آکھیا، اقرار باللسان میں زبان نال اقرار کر رہا ہوں، وتصدیق بالقلب اور میں دل نال انہاں احکامات دی تصدیق بھی کرے ہوں۔ ایک قبل تو دا جڑا لفظ ہونا اس کا تعلق دل نال ہونا۔ مثلا نکاح دی تقریب دے دوران اے لفظ آکھوینا عربی وچ قبل تو، یا اپنی بولی وچ اسیانے کہ میں قبول کیتا، ایک یہ مطلب ہے اتو تو زبانی طور تے قبول کیتا، دلوں قبول کیتا۔ تا ایمان دا تعلق انسان دے دل نالے، انسان دی زبان نال نہیں۔ اگر انسان اس کو اپنے صرف دل نال
تسلیم کر گنے او بندہ کامل ایمان والا گنا ویسی. اور اگر وہ جڑا تلفظ کر رہا وہ دل وچ نہیں اتر رہا، صرف اور صرف زبان اتنے جاری ہے، تو وہ بندہ ایمان والا تو نہ گنا ویسی، البتہ اسلام اور مسلمان اس میں آخیا ویسی. اور یاد رکھو کہ قرآن وچ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسلام نال نہیں رکھی. قد افلح المؤمنون، پکی گل ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ المؤمنون جنہاں کی کیتا ایمان آنا. اور جس نے اللہ تعالی شکوہ بیان کیتا تو اللہ تعالی نے اس سے گل کا ذکر کیتا، آفا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تساں بعض کتاب دے حصے ہوتے ایمان گھنانے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب دے حصے نو تساں چھوڑ دینے ہو. فما جزاء من یفعل ذالک منکم، نہیں ہے اس بندے دی سزا جیڑا بندہ کتاب نو کچھ مننے تے کچھ نہ مننے، مرضی والی گلاں من گنے اور جیڑیاں اپنی طبیعت تے ناگوار گزرن باریاں لگن انہاں چھوڑ دے. فرمایا سوائے اس دے کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا والی زندگی وچ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے سی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور دن قیامت دے اللہ تعالیٰ اس نو سخت عذاب والے پاسے بھیج دے سی. یہ کیڑے بندے دی سزا؟ جڑا ادھا ایمان والا ہوئے، زبانی طور تے اسلام کرن والا ہوئے. یہ جڑی سورہ الحجرات دی میں آیت پڑھی ہے، قالت الاعراب، او دیہاتی آکھن لگے کہ ایسا ایمان گھن آیا. اللہ فرمایا کہ میرا پیغمبر انہاں اعلان کر کے دسو کہ لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا، اے مت آکھو کہ ایسا ایمان گھن آیا، بلکہ آکھو اسلمنا، اسا اسلام والا. آج جڑی سیدھی حالت بنی کھلوتی، اپنے اپنے ایمان دا ہر بندہ ذمہ دار بھی ہے، ہر بندہ پہرے دار بھی ہے. جس طریقے نال عرض کر چکا کہ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں اللہ تعالیٰ دے سارے احکامات نو قبول کرینا، زبان نال اقرار کرینا، دل نال تصدیق کرینا. اپنے اپنے ایمان دے وچ جاتی مار کے اساں اگر وکھاں تو کیا ایمان نظر آ رہا؟ اور قرآن جس نے بولنا، قرآن بولنا، قرآن احنا کہ انتم العالون ان کنتم مومنین، تساں ہمیشہ غالب راسو بشرطے کہ تساں ایمان دی حالت جو سو. آج 1.5 ارب غالباً مسلمانوں دی آبادی ہے پوری دنیا میں. دو گلاں آ گئیاں، قرآن گواہی دے رہا کہ تساں ہمیشہ غالب راسو. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تساں ایمان والے ہو سو. اور یقینی گل ہے کہ 1.5 ارب مسلمان آج غالب نہیں، وہ مغلوب ہے. اور یہ بھی یقینی گل ہے کہ قرآن سچ کہہ رہا. تو معلوم یہ ہونا کہ 1.5 ارب دے وچوں الا ماشاء اللہ سوائے چند دے ایمان شہدہ نہ بھی کونی، مگر نہ قرآن تو سچ آخنا پیا.
تسا غالب راسو کدے مغلوب نہ ہو سکتے 1.5 ارب مسلمان اور انہاں دے اوتے تسلط یہود و نصارا دا ہر شے انہاں دے آرڈر نال انہاں دا حکم چل رہا انہاں دی اپنی پرسنل زندگی ہوتے انہاں دی معاشی زندگی ہوتے انہاں دی معاشرتی زندگی ہوتے انہاں دا حکومتی لیول ہوتے ٹوٹل کنٹرول یہود و نصارا پیٹرول ریٹ زیادہ کر دیو یہ زیادہ کر دے سے فلانی شے مانگی کر دیو انہاں مانگی کر دیو نہیں فلانی شے دے ریٹ ودا دیو انہاں ودا دیو نا ایک اینڈ اختیار چل رہا ٹوٹلی طور پہ یہود و نصارا اس کی بنیادی وجہ کہ آج اکثریت عوام دی صرف اسلمنا بس اسا اسلام کے نام یہ جتنے افراد بیٹھے ہو اس گل تے ذرا غور کرائے اسا جماندرو مسلمان بس مسلمانوں نے گھر پیدا ہو گیا ماں پیو کو تھوڑا جا کلمہ سکھایا علماء دے حوالے کر دیتا بس اوہ کوہاڑی اوہ وجہ مکھی تے مکھی اوہ لکیر اوہ فقیر باقی او جڑا ایمان علی لذت ایمان علی اندر خاص شربت ایمان علی بو ایمان علی مٹھاس ایمان علی خاص محور او کتے جماعت مسلمان بس حالانکہ قرآن 28 سے 12 دے وچ سورہ صف دے وچ بیان فرمایا نا اور بڑے عجیب انداز نال چلو اس آیت کو پہلے مکمل کر کے نا بات اگے بس اس آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسا ایمان والے نہیں تسا صرف اسلام والے ہو اللہ جی ایمان والے کون ہیں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا بے شک ایمان والے لوگ وہ لوگ ہیں آمنوا باللہ جنہ ایمان آدھا اللہ دے ہوتے ورسول ہی اور اس دے رسول دے ہوتے ثم لم یرتابو بد شکت نہیں پہ وجاہدو باموالہم وانفسہم اور صرف یہ نہیں کہ شک نہیں کیتا معلوم ہویا کہ ایمان دیا 2 شرطاں پہلی شرط کہ ایمان آدھے وقت شک نہ کرے وجاہدو باموالہم وانفسہم اور جہاد کر اپنے مال دے نال اپنی جان دے نال فی سبیل اللہ دے رستے وچ فرمایا اولئک هم الصادقون اے جس بندے وچ 2 شرطاں پائیاں ویسے اے سچا مومن ہے اے سچا ایمان والا ہے ایمان دے کتنی نشانیاں شرطاں 2 ایمان آنا تو بعد ایمان دا دعویٰ کرن تو بعد فرمایا لم یرتابو شک نہیں کرنا اللہ دے نال کسے قسم دی مایوسی نہیں اختیار کرنی اور رسول دے احکامہ نال رسول دی سنت نال فرمایا اسے جی شک نہیں کرنا بلکہ پک کر اللہ دوتے کامل یقین رکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دوتے کامل یقین رکھ فرمایا اس شاید نہ ہو سی ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے تورات دے ورکے چاہ گیا دے
اپنے گمان دے مطابق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے جس دے سامنے موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کرے نے تو آج اگر موسیٰ علیہ السلام دوتے نازل ہومن والی کتاب میں انہوں دے سامنے پرسا تو گیڑے خوش ہو رہے سے خیال اچھا ہے کہ ماڑا ہے اچھا خیال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکے چاہ کے اور یاد رکھو کہ اصلی تورات جڑی موسیٰ علیہ السلام ہوتے نازل ہوئی پڑھن لگے برکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سیدنا صدیق اکبر بھی کول موجود تاجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے دنال سرخ ہو گیا حضرت عمر بس کتاب بھی دیکھ رہے تھے پڑھ رہے ہیں تاج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے چہرے دی ویکھا حضرت عمر دی ویکھا سمجھ گئے کہ چہرے ہوتے تبدیلی غصے دے آثار اسے گل تو آ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کی تحقیق کر رہا تو نبی پاک دے چہرے دی نہیں ویکھ رہا جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب تو نظر ہٹا کے نبی پاک دی تکا تورات دے ورکے رکھ دیتے اور آخر کے لگے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن حافظ رسوتی بیٹھ کر آج صدا نہ رکھ دیواں تھوڑی کہ جیڑا بندہ بھی سوچی تو سمجھو 5 منٹ تقریر بدنی ویسی ٹائم تو جاتا یہ اپنے نال سنگیاں جگہ رکھنا جرمانہ سارے دے پوسی رضیت باللہ ربن میں اللہ دے رب ہومن تے راضیاں ماں اللہ تو علاوہ کہ رب دی ربوبیت دی لوڑ نہیں رب دا مانا پالن والا پرورش کرن والا حاجتہ پوریا کرن والا لم یرتابو سمجھا رہا ہوں کہ شک کنجے پہ ہے نا بھوک آ گئی اور پاسے ڈر پو رضیت باللہ ربن میں اللہ دے رب ہومن تے راضیاں جو مینو اللہ عطا کر دے میں اس دے راضیاں سارے نے یہ ایمان یقین ہے جو اللہ دے دیتا راضی اس سے شاید نہ ہے ایمان اگر کوئی بندہ کہ حالت وچ آ ونجے مصیبتاں وچ آ ونجے پریشانیاں وچ آ ونجے تکلیفاں وچ آ ونجے تے رب دا در چھوڑ کے ہوری پاسے ٹر پیا اس رب دی ربوبیت چ شک کر دتا شک اس نو بہ گیا نہ کہ رب نہیں دینا تے اللہ کے کہہ رہا کہ جس بندے ایمان دا دعویٰ کیتا رسول دے رسول ہون دا دعویٰ کر دیتا لم یرتابو ود شک نہ کر اللہ دی ذات ہوتے اور رسول دی شریعت ہوتے پک کر کے فرمایا تو چل نہ رہو لیکن اے بندہ رب دے کولو مایوسی اختیار کر کے شیطان دے رستے تے چل پیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمائیں رضیت باللہ ربن میں اللہ دے رب ہومن تے راضیاں رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن اور دین اسلام دے اسلام ہومن تے میں راضیاں ماں کہ کوئی اور دین نہیں چاہینا کوئی اور اسلام نہیں چاہینا گویا کہ آکھنے چاہنے کہ جیڑیاں تعلیمات ماں اسلام نے دے دیتیاں میں انہوں تے راضی ہوں اپنے ایمان نال تھوڑی گلہ کرینے رہو اسی اسلام دی تعلیمات ہوتے اسلام دے کلچر ہوتے اسلام دی روایات ہوتے اسلام دے جیڑیاں احکامات ہیں اسلام دے جڑے طور طریقے اساں انہاں تے راضی ہوں عملی طور تے اسی راضی نظر آ رہے ہیں دین اسلام شادی کے یاد یہ طریقہ دسا جڑا اسی کر رہے ہیں
دین اسلام مرنے دے یہ طریقے دسے جڑے اساں بنائے ہوئے بس صرف اسلمنا زبانی طور تے اسلام آندا حقیقت تے اسلام دے نال اس دا کوئی تعلق بھی کوئی نہیں وبال اسلام دینا اور دین اسلام دے اسلام ہون تے میں راضی ہوں واب محمد نبیان تھوڑی آواز بتا کے واب محمد نبیان اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی ہون تے میں راضی ہوں ماں نبی تو بعد کہ اور نبی دی لوڑ نہیں ماں اسلام تو بعد کہ اسلام دی لوڑ نہیں ماں اللہ تو بعد کہ اور اللہ دی یعنی رب دی الہ دی لوڑ نہیں نبی علیہ السلام نے حضرت عمر دے اس اقرار تو بعد ایمان یقین دے نال اس گل نو مکمل کر دیتا فرمایا کہ کامل ایمان اس شہدنا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی وچ فرمایا نہ کہ نبی دی شریعت چل سکتی اور نہ کہ نبی دی کتاب چل سکتی اگر چھانڈی لا کے دیکھو تو کتنا بڑا ٹولا آج نبی دے اتے نازل ہونے والے قرآن دے باوجود اپنی کتاباں چاہ کے پھر رہن بات اپنی ایمان نہ دسو اس بندے دا کتاب دے ایمان ہے یہ اگر سمجھا رہے ہیں اگر تم سمجھ رہے ہو تو اللہ فرمانے کہ قالت الاعراب آمنا او دیہاتی بدو آکھن لگے ایسا ایمان گنایا فرمایا ایمان شمان کونی کل تو سا آخ میرا پیغمبر انہا کو کہ لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا تو سا کو اسا اسلام گنایا کیونکہ لما یدخل الایمانو فی قلوبکم ایمان تو سا دے دلہ میں جھالی داخل نہیں ہوا اور سورہ صف وچ اللہ تعالی نے اس سے ایمان دے عنوان نو تھوڑا جا ہور جڑیا ایمان دیا دو شرطہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتیاں انہوں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا جا اور بیان کیتا فرمایا کہ ایمان دی شرط فرمایا کہ اس بندے واسطے جیڑا بندہ آخنا کہ میں ایماندار ہاں میرا اللہ تعالیٰ نے ذات ہوتے ایمان ہے فرمایا وہ بندہ ایک گل بھی سن کے نے کہ ایمان کامل تا ہو سی اس اندر دو شرطہ پائیں ویسے ایک کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہوتے فرمایا کہ وہ شک نہ کرے اور دوسرا اپنے مال دے نال اپنی جان دے نال فرمایا اللہ دے رستے ہوتے جہاد کرے اور جہاد میرے دوستو بزرگوں حدیث سے جانا کہ جہادکم ایمانکم و ایمانکم جہادکم جہاد ہی تو سندہ ایمان ہے اور ایمان ہی تو سندہ جہاد ہے جہاد کے مختلف درجے جہاد کے درجے سب تو پہلے فرمایا کہ اپنا جڑا کامل ایمان بناونا اس دے متعلق جہاد کر اپنا ایمان یقین بناون واسطے اپنے نفس نال جہاد کر اپنے قیمتی وقت نال جہاد کر معاشرتی طور تے فرمایا جتنیاں برائیاں انہاں دے نال جہاد کر شیطان دے نال جہاد کر ہر بے حیائی دے نال جہاد کر تاکہ توڑا اپنا کامل ایمان بڑھے آج اسی ایک غزہ فلسطین والے پاسے معصوم بچے عورتاں اور مجاہدین دے نال ظلم تھی نہ دیکھنے تو بلا شبہ ہر ایمان والا بندہ تڑپ اٹھنا اور آنا کہ جہاد کیوں نہیں ہو رہا لیکن یاد رکھو کہ جہاد کا حکم ہے ایمان والے لوگوں واسطے سب تو پہلے اپنے ایمان دے متعلق تو کوئی سوچ کے لے کہ میں کتنا ایماندار ہوں
میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا شرائط دسیان کیا وہ پائے ہوئے ہیں کہ نہیں پائے ہوئے ہیں؟ سوائے چند افراد دے معذرت نال کوئی ایمان یقین نظر نہیں آ رہی. بس زبانی طور پہ ہے کہ ایمان ہے جی، ایمان ہے جی، ایمان ہے جی، لیکن ایمان نال یقین والا درجہ اللہ تعالیٰ نے ذات اتے کامل یقین فرمایا. ایک گل جہاد اللہ تعالیٰ دے رستے وچ اور سورہ صف وچ اللہ تعالیٰ نے اس گل نو بیان کیتا اور مسلمانوں نو اس گل دی شوق دیوائی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں اللہ تسانو اے گل نہ دساں یعنی دلالت کراں علی تجارت، ایک اے جئی تجارت دے متعلق تنجیکم من عذاب علیم، جیڑی تجارت تساں دردناک عذاب کو بچا گنسی. عجیب جی تجارت ہے. عام طور تے دنیا دے وچ تجارتاں ان نفع واسطے ہونیاں اور انہاں دے وچ ہی انسان دے جہنمی ہون دا اور غلط کماں وچ ملوث ہون دا زیادہ خطرہ. لیکن اللہ فرمانے نے ایک یہ جی تجارت بھی ایسا رکھیے، فرمایا کہ اگر تسی او تجارت کرو میں اللہ تعالیٰ تساں عذاب کو بری کر دے سا. کدے اس تجارت بھی ایسا شوق دل وچ پا لی یا لو کیڑی تجارت؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. فرمایا تساں اللہ تعالیٰ دی ذات اور رسول تے ایمان آنو، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ دے رستے وچ اپنے مالاں دے نال اور اپنی جان دے نال فرمایا جہاد کرو. فرمایا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تساں اس گل نو اچھی طرح جان گنو فرمایا اے تجارت تساں واسطے بہت بہتر. کیڑی تجارت؟ اللہ دی ذات تے ایمان آنا، اللہ دے رستے وچ اپنے مال دے نال اپنی جان دے نال جہاد کرنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کہ وَإِذَا تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّ، کہ جس ویلے تساں جہاد چھوڑ دے سو، جہاد چھوڑ دے سو، اللہ تعالیٰ تساں تے ذلت مقرر کر دے سو. آج وہ وقت آ چکا کہ نہیں آ چکا؟ آج جہاد نہ چاہو تو کی لیبل لگوے سی دہشت گردی. دین اسلام دی دعوت دیو تو شدت پسند، اور اگر کوئی تقریرہ کرے اس دوتے سے نام لا دیتا اے مذہبی ٹولہ، تو میں جواب جانا رہنا مذہبی ٹولہ تو اے ہو گیا تسا غیر مذہبی ٹولہ. اس دا متضاد کیا برسی؟ مذہب تے غیر مذہب. اے ٹولہ ہو گیا مذہبی، تسا غیر مذہبی ٹولہ. ہر وہ بندہ مذہب دے نال منسلک ہے جڑا ادا کہ اللہ معبود ہے میرا اور محمد رسول ہے میرا، وہ بندہ مذہبی ٹولہ ہے. یا انکار کر، ہمت کر، میں کلمہ نہ مننا، انکار کر. اگر تیرا انکار نہیں تو بات ایک کیڑی تقسیم ہو گئی کہ اے مذہبی ٹولہ تے اے ایسی اور جی. اللہ نے نبی فرمایا، اللہ نے نبی نے فرمائی ہوئی گل پتھر دے لکیر. فرمایا جہاد چھوڑ دے سو اللہ تعالیٰ ذلت مسلط کر دے سی. عرض کر چکا 1.5 ارب مسلمانوں دی آبادی. اسی امید رکھی کلیں شہباز شریف تے، مسلم لیگ نون تے، کوئی آخنا ہاں بس عمران خان ہو گیا او باشوت ہنج کر دے ویا، ہنج کر دے ویا. کوئی آخنا زرداری ٹھیک تھی ونجا ہنج کر دے ویا، ہنج کر دے ویا. میں کہہ رہا کہ جڑے تساں دے مجاہد اپنے بڑے میں اے تو ہوئے ہی مٹو بے ایمان.
جڑے سعودیہ، مصر، شام اور اسی طریقے نال ترکی دے جڑے بڑے بڑے مجاہد بنے ہوئے اسی اسلامی لیڈر ہاں کہے ایک لیڈر دی زبان چکتے سنو نے کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں تے ظلم بند کیتا گیا، نا نشان بھی کوئی۔ اے صرف اور صرف اپنی معاشی پالیسیاں بڑھا رہے ہیں۔ آج IMF دا وفد آ رہا جی، آج فلانا وفد آ رہا جی، اس آکھا جی اسی 2 ارب تساں دے دے سا جی، کہیں آکھا 1.5 ارب دے دے سا جی، آج چین سے نال تجارتی معاہدہ کر کے دا جی، آج فلانا ہنکا دیتا جی، فلانا ہنکا دیتا جی۔ اللہ دے قرآن نے ایمان دیا اے شرطہ بیان نے کی تیاں، ایمان دی شرط اللہ تعالی نے لائے قرآن دی آیت سنا چکا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15 قرآن آنا کہ ایمان اس بندے دا ہو سی لم یرتابو جڑا اللہ دے الہ ہومن تے شک نہ کرے سی، محمد دے رسول ہومن تے شک نہ کرے سی، اور فرمایا کہ جڑا جہاد کرے سی اللہ دے رستے وچ اپنی جان نال اور اپنے مال نال، فرمایا اے بندہ ایمان والا ہو سی۔ آج نہ کوئی عقیدہ، نہ کوئی عمل، نہ کوئی ایمان اور نہ کوئی جہاد، بس ایمان کیڑے پاسے آ گیا۔ لہذا دوئے نمبر تے میرے دوستو بزرگوں جہاد درجہ بدرجہ ہے۔ دوئے نمبر تے جہاد کر دعوت و تبلیغ دا، جس طریقے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع دے موقع تے فرمایا الا حل بلغتو، کیا جڑا دین میں تے اللہ تعالی نے نازل کیتا ہے حل بلغتو، میں پہنچا دیتا۔ اور محدثین نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں انتہائی مختصر خطبہ بیان فرمایا، لیکن ایک ایک گال کو 3 دفعہ دہرایا، حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو۔ اور اگو صحابہ کرام اس گل دی گواہی دیتی، یا رسول اللہ پہنچا دیتا، امانت دا حق ادا کر دیتا۔ نبی علیہ السلام جس نے سنا فرمایا کہ پھر گواہ بن جاؤ، جیڑا دین میرے کو سن کے دنے، فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، فرمایا اپنے اپنے غائبین تک پہنچا دو۔ آج دعوت و تبلیغ تو صرف حوالے کر دیتی، بس مولوی صاحب را بیان کر چھوڑا، اسا سن چھوڑا، اللہ اللہ تے خیر صلاح نہ۔ میرے دوستو بزرگوں ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ دے نبی فرمایا بلغو انی ولو آیا، تیرے کولو ایک آیت دا علم بھی آ گیا، فرمایا بلغو بلغو، اس کو اگے پہنچاؤ۔ اور ذرا اپنے نال آپ گل کرائے، میں ہاتھ کھڑے نہیں کھڑے کرائے، یہ جڑی ادھی دیار گزر چکی، ہن 1 بجن والا 2 بجن والے، یہ ادھی دیار جڑی صبح 7 تو گن کے تو ہوں 2 بجے تک کدائیں کہیں محفل دے وچ کوئی دین دی گل کیتی نے؟ اپنے آپ نہ گلا کرو، بے شک اچھا نہ بولو۔ کہیں بندے کو کوئی دین دی دعوت دیتی ہوئے، کہیں نال کوئی دین اسلام دی گل کیتی ہوئے، اگر کل والا دن یاد ہے، کل جڑا دن گزارے نے کوئی دین دی گل کیتی ہونے، بات تُس نے کی خیال ہے کہ دین ہنجے گاں چل میں سی؟ صرف اس جگہ تے پہنچ والے دی ڈیوٹی، کیا صرف علماء دی ذمہ داری؟ کیا عام طبقہ اور نبی پاک دی امت نہیں؟ کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ نہیں پڑھ رہا؟ توجہ میرے آلے پاس، اور کلمہ سارے پڑھا کہ کوئی نہیں پڑھا؟ اور نبی پاک نے جڑا خطبہ حجت الوداع دے موقع تے فرمایا، وہ صرف صحابہ واسطے فرمایا بلغو انی ولو آیا، ایک آیت دا علم بھی تساں کول آ گیا، فرمایا اس کو اگے پہنچاؤ۔ اس واسطے دعوت دینے، اس واسطے دعوت دینے، قرآن سکھو، دین اسلام سکھو، علماء نال محبت کرو، علماء نال تعلق رکھو، اور علماء نال تعلق صرف نماز دا نہیں کہ نماز سے آیا تو بس ٹھیک، علماء دے نال او ویلے دا تعلق بھی رکھو جس لئے بالکل فری
کوئی کام کاج کو نہیں، گھر میں بیٹھے ٹی وی لگا پیا، ڈشاں لگیاں پیاں، اپنی اپنی مصروفیات بیٹھے کہ علماء مسجدوں میں بیٹھے، عوام گھر میں، علماء مسجدوں میں، آپس میں انہاں دا کوئی جوڑ تعلق نہیں۔ تے بات اس گل دی خواہش رکھنا کہ دین آوے سی، دین ایڈا سوکھ نڑے آوے سی دین، اور بندے دکان بنائی ہوئی ہوئے تے گھر بیٹھا رہے، اس کو پیسے آوے سے، اچھا چلو فصلہ دور ہے، گھر بیٹھے رہو، کڑک پکی کلی کڑک پیوے سی، دین ایڈا سوکھا یارا کہ تسی گھر بیٹھے رہ سو تے اکسو با دین اللہ تعالیٰ سا تھائی سکھا دے سی، دین کو نہیں سکھی بڑا۔ اس واسطے دین سکھو، دین سکھو، ایمان سکھو، ایمان سکھو، اللہ دا قرآن سکھو، اللہ دا قرآن سکھو، نبی پاک دا نال فرمان سکھو، اور نبی پاک دا فرمان سکھ انسو، بات اللہ تعالیٰ اسے گھرہ میں، اسے زندگیاں میں، اور دین اسلام دا بول بالا کر دے سی۔ او کیا ہنین کہ ہکلے بھجیاں کھے دے چین دی، سارے لوگ اس دعوت شامل ہو بجین کہ نبی پاک دا دین اسا پوری دنیا تے ہر مسلمان تک، ہر کلمہ پڑھن والے تک، ہر مرد و زن تک اسا اے دین اسلام نو پہنچاونا، انہوں نے ایک گل سمجھاونی تاں کر کے دین پھیل سی، وگرنہ ہکلے بندے نال دین نہیں پھیل سکتا۔ وقت ہو چکا، ہر جمعے تے یہ رونا، بس سویلے آئے کرو، سویلے آئے کرو، نہ تو سویلے آونا، چلو اسے ہی ضد چھوڑ دینا۔ میں گزارش کرے سا برادر مولانا منذر صاحب کو بھی کہ سنگیہ دا ضد چھوڑنی کو نہیں، چلو اسے ہی چھوڑ دیں، ایک گھرج بیٹھے رہا سے اور ٹھیک ٹھاک گپا لین رہا سے، لیکن مسیحی نہیں آنے، یہ دعوت دے رہا کہ دین دے نیڑے لگو، اور اگر وقت نہیں کم از کم آپ نے نالے پکا وعدہ کر کے نو کہ 8ویں دھاڑے جمعہ آنا، اور پورا دن بھی نہیں، اس دن دے وچوں 1 گھنٹہ، کتنا 1 گھنٹہ، کہ میں 1:45 تو گن کے 2 بجے تک مسجد چوسا، بیان سنسا، تقریر سنسا، یقین جانو کہ اگر ہفتے تو بعد 1 گھنٹہ بھی تسی دین واسطے وقف کر دیو، اپنے تقاضے سارے چھوڑ کے، اپنی نیندر پوری کر کے، تو بات بھی ہو سکنا کہ کوئی روشنی والی امید موجود ہوئے، لیکن گھر بیٹھے رہ سو تیاسو کہ دین آ ونجے، دین کونے دے آونا، بس ہنجہار جنجے آیا انجہار اگلے جہان ترمائنا، کہ اللہ جس لئے پوچھی کہ جن کے آیا، بات دسائے میں نے اتنی کھڑک تھی گئی ہے جی، میں نے اتنی تجارت دی جی، اتنی میں نوکریاں کیتیاں جی، اتنا میں نے بیلنس بن گیا جی، اللہ پوچھی اور دین دے بارے دس تیرے کو دین کتنا میں، بات کے جواب ہو سی، کلمہ سنا ویسی تے کلمہ لا الہ الا اللہ، قرآن دے بارے پوچھو تو کوئی گل کو نہیں، دین دے بارے پوچھو تو کوئی گل کو نہیں، نبی پاک دا سدھا نا نہیں آنا، شریعت دا کلمہ نہیں آنا، قرآن ویکھ کی نہیں آنا، تے بندہ اے بخشش تو امید بھی رکھے کہ اگلے جہان میں خاتمہ بل دنیا تے خاتمہ بل ایمان ہوئے تے اگلے جہان میں جنت بھی نہیں، جنت الفردوس سے جگہ ہوئے۔ بڑی گال ہے تو دا کوئی گیٹ دی بھی آجائے جاتا، جنت ایڈی سوکھی نہیں ملی۔ صحابہ دی تاریخ پڑھو، صحابہ نے مارا کھا دیا، جسم لو لوہان ہویا خود نبی دا، صحابہ اور صحابیات دے جسم دے 2 ٹکڑے ہوئے، وہ کہنے واسطے کوئی ذمیہ دا رولا یا کوئی تجارت دا رولا، کس دا رولا؟ دین دا رولا۔ آج جڑا کوئی دین دا رولا پائے اسی اس نے بڑا زدو لے جی، یہ بڑا سخت ہے جی، اس سکون برباد کی توا جی، آکھا کرو جڑا دین دا رولا پہنا ایک خیر خواہ بندہ، اس نو خیر خواہی ہے، یہ چاہنا کہ دین اسلام اچھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی، تب میں صرف نہیں، میرے آل و عیال، میرا محلہ، میری قبیلہ، میری برادری، میرے بہنا برا، میرے رشتہ دار، میرے مقتدی، اسی سارے دے سارے اگلے جان بخشے ہوئے، لیکن بخشش منسلک ہے اس اللہ دی کتاب کا، اس کتاب تے ایمان کامل ہویا،
بخشش یقینی ہے. اگر ایمان کامل نہیں آیت سنا چکا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. فرمایا کہ کتاب دا کچھ حصہ من گنو تے کچھ نہ منو تے واتا کو بلے بلے. فرمایا نہیں، اس بندے دی سزا دنیا میں چسا نہیں رہا دیتی کہ ذلت والے عذاب ایک مبتلا ہو سی تے آخرت چسا بڑا سخت عذاب دیونا. اللہ کو دعاوے اللہ تعالیٰ سا کامل ایمان یقین حاصل کرنے دی بات پکا روانی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.